الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو مسلمان بنایا ہے، ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم سب کو اس دنیا میں رکھے، ایمان والی زندگی کے ساتھ دنیا میں رکھے، اور جب موت دے تو کلمے والی موت نصیب فرمائے، آمین۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور یہ دعا کریں کہ جو حضرات اب تک جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آ سکے، اللہ اسے بھی جلد سے جلد آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، دنیا میں جو کچھ بھی ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، ساری کائنات میں جو کچھ بھی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ ہم جو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جہاں پہ رہتے ہیں، سوتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی بادشاہت، زمین و آسمان کی حکومت اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا کر دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتے ہیں بیٹیاں عطا فرماتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں بیٹا عطا کر دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بیٹوں اور بیٹیوں کا ذکر کیا ہے، اللہ نے سب سے پہلے قرآن مجید میں بیٹیوں کا ذکر عطا فرمایا۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، اللہ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے پہلے جسے میں چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں، اور جسے میں چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں پہلے بیٹیوں کا ذکر کر کے بیٹیوں کے مقام و مرتبہ کو بڑھا دیا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، بیٹی جو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے۔ بیٹی جو ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے۔ بیٹی گھر میں ہو گھر اچھا لگتا ہے، بیٹی گھر میں ہو گھر میں سکون ملتا ہے، لیکن آج کل کا ماحول بدل رہا ہے۔ اگر آج بیٹیاں پیدا ہو جائے ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں، بیٹیاں پیدا ہو جائے ہم مایوس ہو جاتے ہیں، بیٹیاں پیدا ہو جاتے ہیں ہوتی ہے ہمارے چہرے سے خوشی غائب ہو جاتی ہے، ہمارے چہرے سے خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یہ طریقہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ طریقہ مشرکوں کا طریقہ ہے۔ کیونکہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
تو اس عرب کے ماحول میں آنے سے پہلے عرب کا یہ ماحول تھا کہ اگر وہاں کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے اسے خوشخبری دی جاتی تھی، مبارکباد پیش کی جاتی تھی، لیکن اگر بیٹیاں پیدا ہو جائے تو وہ اداس ہو جاتے، غمگین ہو جاتے، مایوس ہو جاتے، اور خوشخبری مبارکبادی بیٹیوں پر نہیں دی جاتی تھی۔ اور جب بیٹیوں کا انتقال ہو جاتا، جب بیٹی مر جاتی، جب بیٹی وفات پا جاتی، تب عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے جب بیٹی انتقال کر جاتی، مر جاتی، تو لوگ باپ کو، ماں کو خوشخبری سناتے، مبارکبادی دیتے کہ چلو اچھا ہوا تمہاری بیٹی کا انتقال ہو، وہ بھی خوش ہو جاتے۔ کتاب دیکھیے المرجع الثابت۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی عرب کے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو بیٹی کے پیدا ہونے کو منحوس سمجھتے تھے، جو بیٹی کے پیدا ہونے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان لوگوں کو بیٹیوں کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی جاتی تو چہرے سے خوشی ختم ہو جاتی، چہرہ خراب ہو جاتا، کالا ہو جاتا۔ آپ دیکھیں گے کسی کو، کوئی آدمی ہنس رہا ہے، آپ اس کے سامنے گئے اور بول دیے ارے تمہارا گھر تو جل گیا، تمہارا گھر برباد ہو گیا، تمہارا جو روپے پیسہ وہاں پہ تھا سب جل گیا، وہ جو ہنس رہا تھا اس کا چہرہ بگڑ جائے گا، مایوس ہو جاتا ہے، غمگین ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جب بیٹی کی خوشخبری دی جاتی کہ تمہارے یہاں بیٹیاں پیدا ہوئی تو چہرہ جو ہوتا ہے کالا ہو جاتا ہے، چہرے سے ہنسی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، پھر اللہ فرماتے ہیں یتوارا من القوم من سوء، کہ جب انہیں بیٹی پیدا ہوتی وہ گاؤں کے لوگ سے چھپتے پھرتے، گاؤں کے لوگوں کے سامنے نہیں آتے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے، کہ کہیں وہ ہمیں بری خبر نہ سنا دے کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اب یہ انسان جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ سوچنے لگتا ہے ایمسکہ ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون، کہ میں اس بیٹی کا کیا کروں، یا بیٹی کو زندہ رہنے دوں یا بیٹی کو زندہ دفن کر دوں۔ الا ساء ما یحکمون، اللہ فرماتے ہیں کیا برا فیصلہ تھا ان کا، کیا برا حکم کرتے تھے وہ کہ بیٹی پیدا ہو جائے تو سوچتے تھے کہ اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، وہ سوچتے تھے کہ بیٹی پیدا ہو گئی میری عزت چلی گئی، ہمارے یہاں بیٹی آ گئی میری عزت نیلام ہو گئی۔ وہ سوچتے تھے ایمسکہ علی ہون، اس بے عزتی کی وجہ سے، اس ذلت کی وجہ سے میں اپنی بیٹی کو زندہ رہنے دوں یا میں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دوں۔ میرے بزرگوں، ایک واقعہ آتا ہے عرب کا، ایک شخص طویل سفر میں جا رہا تھا، دور دراز کا سفر تھا، بیوی حمل سے تھی، بیوی سے کہتا ہے کہ اگر میرے جانے کے بعد بیٹا پیدا ہو یہ روپے پیسہ ان کی تعلیم میں، ان کے پڑھنے لکھنے میں خرچ کر دینا، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کا گلا دبا کر مار دینا۔ یہ تاکیدی وصیت کرنے کے بعد شوہر دور دراز سفر میں روانہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو سعودی عرب، دبئی کام کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کا ویزا ہوتا ہے 5 سال 3 سال، اس طرح سے چھوڑ کے جاتے ہیں 3 سال کے لیے کام کے لیے۔ یہ شخص بھی دور دراز سفر میں جا رہا ہے اور اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میرے جانے کے بعد اگر لڑکا پیدا ہو، بیٹا پیدا ہو، یہ روپے پیسہ ان کی تعلیم میں خرچ کر دینا، پڑھائی لکھائی میں خرچ کر دینا، اور اگر بیٹی پیدا ہو اس کا گلا دبا کر مار دینا۔ چنانچہ شوہر طویل سفر میں روانہ ہو جاتا ہے۔ کچھ مہینوں کے بعد گھر میں ایک حسین و جمیل بیٹی پیدا ہوئی۔ ماں کی ممتا نے یہ گوارا نہ کیا اس چاند جیسی بیٹی کو میں زندہ دفن کر دوں، لیکن اسے یہ ڈر تھا، شوہر کی ناراضگی کا ڈر تھا کہ شوہر کو کیا جواب دوں گی،
ہو جائے میں اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہ کروں گی، شوہر کے آنے سے پہلے میں اپنی بیٹی کو کسی دوسری جگہ پڑوسی کے یہاں بھیج دوں گی تاکہ میری بیٹی محفوظ رہے گی۔ کچھ سالوں کے بعد شوہر اچانک آ جاتا ہے، دیکھتا کہ اس کے گھر کے آنگن میں ایک چھوٹی سی معصوم بچی کھیل رہی ہے۔ بیوی کو اتنا موقع نہ ملا کہ وہ اپنی اس بچی کو کسی دوسری جگہ بھیج سکے۔ شوہر کہتا ہے یہ بچی، یہ لڑکی کس کی ہے؟ بیوی جواب دیتی ہے پڑوسی کی ہے، کھیلنے کے لیے آئی ہے۔ شوہر کہتا ہے وہ ماں باپ کس قدر خوش نصیب ہوں گے جس کے گھر میں یہ چاند جیسی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ دل تو کرتا ہے کہ ان کے سامنے بیٹھا رہوں، اس چھوٹی سی بچی کی میٹھی میٹھی باتیں سنتا رہوں۔ بیوی جب دیکھتی ہے کہ شوہر کے دل میں بچی کی محبت سما گئی ہے، وہ ہمت کر کے کہتی ہے یہ چاند جیسی لڑکی جو ہے یہ آپ ہی کی بیٹی۔ اتنا سننا تھا کہ اس کی جو محبت تھی نفرت میں بدل گئی، اور فوراً قسم کھاتا ہے کہ آج کے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی شام ہونے سے پہلے میں اس لڑکی کے زندگی کے سورج کو غروب کر دوں گا، یعنی میں اس بچی کو دفن کر دوں گا۔ بیوی روتی رہی، لیکن کیا کر سکتی ہے؟ اب وہی محبت کرنے والا باپ اب ظالم باپ بن گیا۔ بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کدال کندھے پر رکھ کر جنگل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ دور جنگل میں جا کر گڑھا کھودنا شروع کر دیتا ہے۔ گڑھا کھودتے وقت بے رحم اور ظالم باپ کے بدن پر جو دھول، جو مٹی، جو گردو غبار لگ جاتی تھی، وہ معصوم جمیلہ، وہ معصوم بچی اپنے ابا کے کپڑوں سے وہ مٹی کو صاف کرتی جاتی، ڈالی سے مٹی کو صاف کرتی جاتی اور پوچھتی جاتی کہ ابا جان آپ یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ بے رحم باپ کہتا ہے تجھے اس میں دفن کروں گا۔ معصوم جمیلہ کہتی ہے ابا جان آپ مجھے کیوں دفن کریں گے؟ میرا قصور کیا ہے؟ میری غلطی کیا ہے؟ بے رحم باپ کہتا ہے تیرا قصور یہ ہے کہ تو دنیا میں کیوں آئی، تجھے دنیا میں آنے کا، تجھے دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ معصوم جمیلہ کہتی ہے ابا جان آپ مجھے دفن نہ کرے، میں بھیک مانگ کر مزدوری کر کے اپنا پیٹ بھر لوں گی، میں آپ سے کھانا نہیں مانگوں گی۔ ابا جان آپ مجھے دفن نہ کرے، میں آپ سے دور چلی جاؤں گی۔ لیکن معصوم جمیلہ کی ان ننھی میٹھی میٹھی باتوں کا بے رحم باپ کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے زبردستی اپنی بیٹی کو پکڑ کے گڑھے میں ڈھکیل دیا، اوپر سے مٹی بھر دیا۔ دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے اپنی بیٹی کی زندگی کے سورج کو غروب کر دیتا ہے۔ شام ہوتے ہوتے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یہ تھے عرب کے ماحول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے آنے سے پہلے، کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، اگر کسی کے گھر میں پیدا ہوتی تھی بیٹی، اگر کسی کے گھر میں پیدا ہوتی تھی بیٹی، بہت بری معلوم ہوتی تھی بیٹی۔ گڑھا ایک کھود کر زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے، گڑھا ایک کھود کر زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ کوئی بچھو تھا دامن میں کہ دامن جھاڑ دیتے تھے۔ بیٹیوں کو سانپ اور بچھو سمجھتے تھے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ قرآن مجید میں 30ویں جز میں فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ دفن کی ہوئی بچیوں سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس گناہ کی وجہ سے، تمہیں کس جرم کی وجہ سے، تمہیں کس غلطی کی وجہ سے زمین کے اندر دفن کر دیا گیا تھا، اس وقت کیا جواب دیں گے وہ ماں باپ؟ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کو نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی فضیلت بتائی، بیٹیوں کی فضیلت بتائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت میرے یہاں آئی، ان کے گود میں 2 بیٹیاں، ایک بیٹی کو اس گود میں رکھی ہوئی ہے، ایک بیٹیوں کو اس گود
کر آئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں بھوکی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے 3 کھجور اس ماں کو دیا۔ وہ ماں ایک کھجور اس بیٹی کو دیتی ہے، ایک کھجور اس بیٹی کو دیتی ہے، اور تیسرا کھجور جو کہ ماں بھی بھوکی تھی اپنی طرف کھانے کے لیے بڑھاتی ہے۔ دونوں بچے بھوکے تھے، ایک کھجور میں کہاں پیٹ بھرے گا؟ بچے جلدی سے کھجور کھاتے ہیں اور ماں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ جو ماں ایک کھجور کھانا چاہ رہی تھی کہ وہ بیٹی بھی ماں سے وہ کھجور مانگتی ہے۔ ماں اپنی بھوکی رہ کے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کرتی ہے، آدھا اس بچی کو آدھا اس بچی کو دیتی ہے، اور بھوکی پیاسی اپنی بچی کو لے کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں تعجب میں پڑ گئی کہ دیکھو یہ ماں ہے کہ ایک کھجور اس بیٹی کو ایک کھجور اس بیٹی کو دے رہی ہے، تیسرا کھجور اپنے کھانے کے لیے بڑھا رہی ہے، خود بھوکی ہے، لیکن بیٹی جب مانگتی ہے آدھا اسے آدھا اسے دے کر بھوکی پیاسی نکل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں، میں نے پورا واقعہ بیان کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص کو ان کی بیٹیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا گیا، یعنی بیٹیوں کی وجہ سے کسی پریشانی میں ڈالا گیا، تو یہی بیٹی کل قیامت کے دن ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ کتاب دیکھیے صحیح مسلم۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، ذرا سوچے تو صحیح کہ اگر ہم بیٹیوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کرتے ہیں، بیٹیوں کی طرف سے کچھ تکلیف پہنچ گئی، چاہے کسی بھی چیز کا کہیں کا بھی مسئلہ ہو، تکلیف پہنچ گئی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ بیٹیاں ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اس لیے چاہیے کہ ہم بیٹیوں کو ناپسند نہ کریں، بیٹیوں کو پسند کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغائیات۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو، کیونکہ بیٹیاں جو ہے ماں باپ سے محبت کرنے والی اور قیمتی چیز ہے۔ کتاب دیکھیے مسند احمد، یہ روایت حسن ہے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، نبی فرما رہے ہیں بیٹیاں جو ہے ماں باپ سے محبت کرنے والی ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا بیٹے جو ہوتے ہیں گھر میں رہ کر بھی ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، لیکن بیٹیاں سسرال میں جا کر بھی ماں باپ کو نہیں بھولتی ہے، وہ یاد رکھتی ہے ماں باپ کی طبیعت کیسی ہے، ماں باپ کیا کھا رہے یا نہیں کھا رہے ہیں۔ ادھر نبی فرما رہے ہیں کہ بیٹیاں جو ہے ماں باپ سے محبت کرنے والی ہوتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور بیٹیوں کی وجہ سے تکلیف پریشانی آ رہی ہے لیکن وہ اس پر صبر کرتا ہے، یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن جہنم کے سامنے پردہ بن جائیں گی، جہنم کے سامنے آگ بن جائیں گی، یعنی ماں باپ کو جہنم کی آگ میں جانے نہیں دیں گی، ماں باپ کو جہنم کی آگ میں جانے نہیں دیں گی۔ ایک صحابی کہتے ہیں ابھی سنتانی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی اگر کسی کے پاس 2 بیٹیاں ہوں، نبی نے فرمایا اگر 2 بیٹیاں بھی ہو تو 2 بیٹیاں بھی ماں باپ کو جہنم کی آگ میں نہیں جانے دیں گی۔ ایک صحابی کہتے ہیں او واحدۃ یا رسول اللہ، یا اللہ کے نبی اگر 1 بیٹی ہو، نبی نے فرمایا ہاں اگر 1 بیٹی بھی ہو وہ بھی ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچا دے گی۔ کتاب دیکھیے مسند احمد، اس کی یہ روایت صحیح ہے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یہ ہے بیٹی کی فضیلت۔ آج بیٹی پیدا ہو جائے مایوس ہو جاتے ہیں، ٹینشن میں آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بیٹی جو ہے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گی، آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ نمازوں کا پڑھنا، نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ جنت میں جائیں گے، جہنم کی آگ سے بچیں گے۔ حج کیوں کرتے ہیں؟ گناہ معاف ہو جائے جہنم میں نہیں جائیں گے۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ گناہ معاف ہو جائے جہنم میں نہیں جائیں گے۔ لیکن
اگر آپ کی بیٹی ہے، آپ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اچھا کپڑا پہناتے ہیں، اچھا کھلاتے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ بیٹیاں جو ہے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہم لوگوں کو چاہیے چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، ہر ایک کے ساتھ انصاف کرے، ہر ایک کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرے، ہر ایک کے ساتھ ایک نظر سے دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے ایک شخص بھی بیٹھا ہوا ہے، اتنے میں اس شخص کا ایک چھوٹا بیٹا آیا، اس نے اپنے بیٹا کی پیشانی کو چوما، بوسہ دیا اور اپنی گود میں بیٹھا لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی چھوٹی سی بیٹی آئی، اس نے اپنی بیٹی کو پکڑا اور بازو میں بیٹھا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما عدلت بینہما، کہ تم نے ان دونوں کے درمیان انصاف نہیں کیا، تم نے ان دونوں کے درمیان انصاف نہیں کیا۔ ذرا سوچے تو صحیح، چھوٹا سا مسئلہ ہے، چھوٹا سا بیٹا آیا پیشانی کا بوسہ لیے اور بیٹھا لیے بازو میں، اور بیٹی آئی پیشانی کا بوسہ نہیں لیے، پکڑ کے بیٹھایا۔ نبی نے فرمایا فما عدلت بینہما، تم نے بیٹا اور بیٹی کے درمیان انصاف نہیں کیا۔ میرے بزرگوں، اس لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ کپڑے کا معاملہ ہو، کھانے پینے کا معاملہ ہو، جیسا بیٹا کی دیکھ بھال کرتے ہیں ویسی بیٹیوں کی دیکھ بھال کریں، کیونکہ بیٹیاں جو ہیں وہ آپ کو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو بیٹیوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔